وہ بارگاہ، یہ ہے وہ چوکھٹ۔ امام مالک جنہیں امام دارالہجرہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ یہ ہے ان کا ادب، یہ امام مالک کا ادب ہے۔ حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا کہ آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ بولے وہ جو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں گیا اور جا کے ان کو بلا کے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم بلند آواز سے بول رہے ہو، تم جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے، اور اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں سزا دیتا کہ تم یہاں بلند آواز سے بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی عقیدت تھی، حضور کی دہلیز پہ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ادب المفرد میں لکھا کہ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ کو اگر نوبت آ ہی جاتی، ضرورت پڑی جاتی حضور کے دروازے پہ دستک دینے کی، تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مطلب کیا؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریف، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، اور اس کا یہ شاعرانہ تخیل تھا لیکن صحابہ نے عمل کر کے بتایا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر نے تو ایک تخیل پیش کیا تھا، شاعر کا تخیل ہوتا ہے، لیکن یہاں عمل دیکھتے ہیں، وہ عمل کا رنگ دیکھتے ہیں۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، کہ ان کی چوکھٹ پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ دستک دیا کرتے تھے۔ یہ آداب کی رعایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اصلح بن شریق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے ساتھ ہم سفر رہتے تھے، اور غرض کیا تھی حضور کے ساتھ ہم سفر رہنے کی؟ جب پڑاؤ ہوتا تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار کے رکھ دیتے تاکہ سواری جو ہے وہ کچھ آسانی محسوس کرے، اور اس کے بعد جب دوبارہ کوچ کرنے کے لمحے آتے تو کجاوا دوبارہ کس دیتے۔ تو آقا کریم کی سواری کے کجاوے کے لیے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر رہتے۔ ایک سفر میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، رات بہت سرد تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہیں سے لکڑیاں ڈھونڈ کے لائے اور پانی گرم کرنے لگے، اتنے میں قافلے کے کوچ کے لمحے آ گئے۔ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ تم حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کس دو، میں غسل کر کے شامل ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے خیر کجاوا کس دیا، اور یہ غسل کرنے کے بعد جب اپنی سواری پر بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے قریب آئے تو آقا کریم نے انہیں دیکھ کر کے کہا، اصلح آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی جی حضور یہ میں نے نہیں کسا، یہ فلاں انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلح بن شریق نے جو جواب دیا ذرا وہ جواب سن لیجئے۔ عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سواری پر آپ نے بیٹھنا ہے اس سواری پر جو کجاوا کسا جائے گا میں ان لکڑیوں کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ان کی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے اور اس کو تم بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہا اس شکل کی کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، میری محبت گوارا کرتی ہے کہ اس کو بھی بے وضو نہ چھوا جائے۔ تو محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، پیار تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، عقیدت تو ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کے لہجے میں دو لفظوں میں
دین کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال نے کہا تھا طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ 3 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بجائے 2 لفظوں میں دین کی تشریح کی۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ انتہائش عشق آغازش ادب، عشق پہ ختم ہوتا ہے، ادب پہ شروع ہوتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہ ہو رہا ہو اور عشق پہ اس کا اختتام نہ ہو تو وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدا تصورات، پھر کوئی باقی بچتا ہی نہیں۔ تو جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہوتا ہے وہ حقیقی دین ہے۔ ہمیں اس دین کی تلاش میں نکلنا ہے۔ آج 72-73 فرقے بن گئے، اور آج جس طرح دین کا حال ہوا ہے، ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق دین کو نوچ کے رکھ دیا۔ تو 2 لفظوں کے اندر دین کی تشریح اقبال نے کر دی، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنا یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، اور ہم نے اسی راستے پہ چل کے اس منزل کو پانا ہے۔ چونکہ ادب کے بغیر از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگو، جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، اللہ اکبر، اپنے بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، درسیات کا ادب، دینیات کا ادب، اور اصحاب کا، امت کے بزرگان کا ادب، اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا، ذات رسالت ماب اور ذات باری کا ادب، یہ ادب ہی دین ہے۔ اور اگر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر یہ پہلی کڑی ہی ہاتھ میں نہ آئی تو باقی تمہارے پاس زنجیر کیسے آئے گی؟ تو ادب کے ذریعے سے ہی ہم منزل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، اور یہ پہلی منزل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ادب سکھانے بتانے کی تلقین کی، اور قرآن احادیث بھرا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جو اس کائنات کا مرکز و محور ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا ادب ہم کیوں ملحوظ نہیں رکھیں گے؟ تو ان کے ادب کی صورت اور ان کے ادب کا رنگ ہماری طبیعتوں کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ اور ان آداب کے بجا لانے میں ایک یہ ہے کہ جب ان کا مبارک نام آئے تو ہمارے لبوں پر درود و سلام کے نغمے پھیلتے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب سے آنکھیں جھک جائیں اور درود کے نغمے ہمارے لبوں کو نور بخشنے لگیں۔ جو شخص آقا کریم علیہ السلام کے نام پر درود نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ وہ مکمل بخیل ہے۔ البخیل و کل البخیل، وہ مکمل بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللئیم و کل اللئیم، وہ لئیم ہے، کمینہ ہے، مکمل کمینہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو ان کا نام آئے تو ادب بجا لاتے ہوئے درود پیش کرے، سلام پیش کرے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بہر صورت قبول ہوتا ہے، کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے اصحاب کا ذکر، ان کے اہل بیت کا ذکر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کیا جائے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو منسوب چیز ہے۔ ابن حاج نے کہا کہ جو مدینہ المنورہ کی مٹی ہے اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خنک روزے کہ آنجا دل برست۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ میں چم چم اکھا نہ لاواں صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دیے۔ کلو منصوب الی محبوب محبوب، عربی کا مقولہ ہے جو چیز محبوب سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتائی اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے،
یار جو محبوب کے کوچے سے گزر جائے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگا۔ تو ان سے منسوب چیزوں کا احترام، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام تو یہ امت کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان سے منسوب اشیاء ہیں، ان سے حتیٰ کہ ان کے اقوال، ان کی احادیث، حضرت امام مالک سے کوئی حدیث رسول سننے آتا تو غسل کرتے، تخت بچتا، خوشبو سلگائی جاتی، پھر اس کو بٹھاتے اور آپ بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے حضور کا فرمان سناتا۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے ہو گئے ہوئے تھے، تو بیمار بھی تھے، آخری عمر تھی، تو کوئی آیا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے، تو آپ نے کہا اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ تو کہا حضرت آپ اتنی مشقت میں ہیں تو آپ لیٹے لیٹے بیان کر دیجئے۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مضطجع، کہا میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ فرمان حضور علیہ السلام کا سنوں اور خود لیٹا رہا۔ تو آداب بجا لاتے ان کے کلام کو سنانے کے لیے، اور یہ اہتمام کرتے اور یہ انتظام کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اور آپ کو ان سے منسوب چیزوں کا احترام بجا لانا ہوگا، اور ان کے آداب کی رعایت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام بجا لائیں، ان کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان کے احکام کو بجا لانا، یہ ان کا ادب ہے۔ اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کو ارشاد فرمایا غزوہ موتا کے موقع پر کہ تم لوگوں کو لے کر کے چلے جاؤ، اور یہ وہ آخری جنگ تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے لیے کہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگوں کا لشکر تیار کر کے موتا کی جانب روانہ کر کے مدینہ المنورہ کی باہر کر کے خود واپس پلٹ آئے، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رات میں گزارتا ہوں اور حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد لشکر ابھی چند میل گیا ہوگا تو میں تیز سفاری پہ جا کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ نماز جمعہ کے لیے حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے، تو فرمایا ابن رواحہ، میں نے تو کہا تھا ان کو لے کے تم موتا کی جانب روانہ ہو، تو یہ کیا ہوا تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا حضور وہ میں نے لشکر تیار کر کے ذمہ داری پوری کر کے ان کو بھیج دیا ہے، لیکن جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دوبارہ پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، میں نے چاہا کہ آخری بار حضور کا خطاب سن لوں، حضور کی گفتگو سن لوں اور زیارت کر لوں، اور میں ابھی جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے یہ سونے سے بھر جائے، اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ ان کا رکنا حضور کی زیارت کے شوق میں تھا، لیکن دوسری جانب حکم تھا، تو حکم مقدم ہوتا ہے ادب سے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جن آکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ان آسائیں لگ رہی ہیں، تو ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو صحابہ نے جب حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا تو حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، جبکہ میں نے تو اس کا تمہیں حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ آمادہ کیا ہے، یعنی حکم تو نہیں ہے آپ کا، لیکن محبت اس کی متقاضی ہے کہ آپ کا پانی ہم زمین پہ نہ گرنے دیں۔ ایسا اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ہوا، حضور علیہ السلام کے پانی کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا تھا۔ تو عروہ بن مسعود نے جا کے قریش کو کہا تھا کہ تمہاری جانب سے سفیر بن کے میں کیسر اور کسریٰ کے درباروں میں گیا، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے تو آج تک کسی بادشاہ کی بھی یوں عزت ہوتے نہیں دیکھی۔ تو جو ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیتے؟
اور نتیجہ ہوا کہ وہ مغلوب ہو گئے، اور پھر یہ فتح مکہ بغیر جنگ کے جو ہے وہ یہ مارکا سر ہوا تھا۔ تو نبی کا ادب بجا لائے اور صحابہ کرتے تھے، یہ کوئی ملامت والی بات نہیں ہے، ہر چیز کا حکم بھی نہیں ہوتا۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یار۔ محبت یار منانے کا ڈھب خود بخود سیکھ لیتی ہے، محبت کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام پچنے لگواتے ہیں اور ایک لگن میں خون جمع ہو جاتا ہے، تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے، تو وہ ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے نوش جاں کر لیتے۔ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ کہا جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور میں نوش جاں کر لیا ہے۔ تو آقا کریم غصے نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا، تیرے خون میں پیغمبر کا خون جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر، آتش دوزخ سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو وضو کے پانی کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو یہ